جی صاحب صدر آپ کی اجازت سے جی سب سے پہلے تو چونکہ ایک حلقہ میں جو مضمون آتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس کی زبان جو ہے اس پہ ہم توجہ دیتے ہیں. کچھ کی طرف سر نے اشارہ فرمایا, انہوں نے کچھ لفظ پڑھے ہیں, منٹ پڑھا ہے, منٹ ہے, جب وہ انگلش کا لفظ ہے تو اس کو منٹ پڑھنا چاہیے. اخلاقی تربیت یا اخلاقی اقدار کہنا چاہیے تھا. اس طرح سے جکڑا ہوا کہ انہوں نے اس کے جو اسپیلنگز کہہ لیں وہ بھی غلط لکھے ہوئے ہیں, اور نفوس کو بھی انہوں نے اس طرح سے نہیں آ سکا. اور کامرس کہنا چاہیے, کامرس نہیں کہنا چاہیے, کامرس کہنا چاہیے. علم ہے, تفکر, تجسس اور پٹے پٹائے لفظ ہوتا ہے. اسی طرح سے خشت, سنگ و خشت. اور جب ہم تعلیمی ایک مضمون لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے تو نمبر گیم عام استعمال کر لیتے ہیں, اصل میں تو تعلیم میں مارکس کا لفظ استعمال ہونا چاہیے کیونکہ مارکس ہی چلتے ہیں اس میں. اور جماعت کہنا چاہیے تھا. یہ تو ظاہری سا جو ایک ہے. اچھا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے ویسا سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روح موجود نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام بالکل بھی ایسا نہیں کہ طالب علم دوست ہو اور نہ ہی جدید تقاضے پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جی استاد اور شاگرد دونوں مل کے اس میں حصہ لیں. آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بچے کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اور وہ اس پہ آ کے اپنا کام کرتا ہے. مسئلہ ہمارا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کوئی, یہ یہاں پہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایک استاد کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اسکالر بھی ہو اور پروفیسر بھی ہو. جب ہم میڈیکل کے شعبہ میں دیکھتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہے علیحدہ علیحدہ, تو یہ ہم ایک استاد سے کیوں توقع کریں کہ وہ مذہبی طور پر بھی بہت مضبوط ہو, ایک سائنس کا استاد سائنسی طور پہ بہت مضبوط ہو, ایک اردو کا استاد اس اردو کے مضمون میں بہت مضبوط ہو. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ اصل میں سمجھتا ہوں مضمون میں احساس کمتری نظر آتا ہے ہمارا. یورپ کے ساتھ ہم ایک مقابلے کی کوشش میں ہیں. یہ ہم مان لیں کہ ہم اس وقت یورپ کے پیچھے ہی چل رہے ہیں اور ہمیں اس کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا. آپ کے پاس اگر دیکھیں علوم مشرقی ہیں یا مغربی ہیں, مشرقی علوم میں آپ کے پاس اردو ہے, مطالعہ پاکستان اور اسلامیات ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کچھ آپ سائنس پڑھتے ہیں, جو نفسیات پڑھتے ہیں, جو طبیعیات پڑھتے ہیں, جو کیمیا پڑھتے ہیں, وہ سارے کا سارا وہیں سے آ رہا ہے اور آپ اسی کو پڑھنے پہ مجبور ہیں. تو یہ ایک تو ختم کرنا چاہیے کہ جی ہم ان کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گے یا کیا. پہلے تو یہ کہ اخلاقی طور پہ ہمیں, اب میں اس لیے بھی میں اس مضمون میں ایک جو تکلیف مجھے کہ اب یہ جو میری بیٹی خود بی ایس انگلش کے تیسرے سیمسٹر تھے اور میں سخت پریشان ہوا ہوں. اس دفعہ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ آنے والی جنریشن کا کیا ہوگا. میری بیٹی جاتی ہے, 1 ماہ جاتی ہے, پھر اس کے بعد ان کو چھٹیاں کر دی جاتی ہیں. ہفتے میں 3 دن پڑھائی ہوتی ہے, 3 دن میں 3 لیکچر نہیں ہوئے, کبھی 2 لیکچر نہیں ہوئے, اور پھر آ کے 2 ماہ کی چھٹیوں کے بعد ان کے واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں, اس میں سوال دے دیے جاتے ہیں, وہ یاد کر کے بچے نے جا کے امتحان دینا ہے. یہ گراوٹ جو ہے اس کو کون دور کرے گا؟ کیا خدا کے دور کرے گا؟ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ سارا کس طرح سے بدلا جائے گا, اس میں بھی حل موجود نہیں ہے. ایک کہہ لیں کہ کوئی ہم میں بالکل معاملہ اخلاقی طور پہ صفر ہو چکا ہے. یقین جانیں, استاد اپنا کام نہیں کر رہا, بچے اپنا کام نہیں کر رہے. اس میں آپ نے ایک اور بہت اہم بات بھلا دی ہے جو سوشل میڈیا کا کردار ہے, موبائل کا جو استعمال ہے, اس نے ہمارے بچوں پہ کیا اثر ڈالا ہوا ہے. ابھی ایک ڈرامہ آ رہا ہے پنجرا, بہت خوبصورت ڈرامہ ہے ARY پہ, وہ دیکھنا چاہیے. وہ اسی لحاظ سے کہ والدین کا کیا کردار ہوتا ہے اصل میں جو بچے تعلیم سے دور ہوتے ہیں. اس میں 2 فیملیز ہیں, ایک فیملی کی ماں بہت اچھی ہے تو اس کے بچے بھی اچھے جا رہے ہیں, اور ایک میں باپ جو ہے وہ سخت گیر بنا ہوا ہے, بالکل جیسے ایک کمانڈر ان چیف ہو, اور اس کے بچے بالکل بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب مضمون میں وہی باتیں جو پہلے بھی کہی گئی ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خلوص اور اخلاص نہیں ہے, نہ استاد میں موجود رہا, نہ وہ شاگرد بھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے مارکس آئیں گے اور میں اس میں سے کسی بھی طریقے سے وہ مارکس لے سکتا ہے. جس کے اچھے ٹرمز ہیں استاد کے ساتھ اس کو زیادہ اچھے مارکس مل جاتے ہیں. آپ سفارش ڈھونڈ کے آپ CGP کو بڑھا سکتے ہیں. میری بیٹی نے مجھے کہا کہ پاپا آپ بھی بات کریں, پرنسپل آپ کے دوست ہیں. میں کہا بیٹا میں نے سفارش نہیں کرنی آپ نے اپنے طور پہ CGP بنانی ہے. مطلب یہ ایک مثال ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم سبھی اس طرح سے کریں, خود استاد بھی اس طرح سے نہ کریں کہ وہ سفارش مان لیں, تو آج آ کے چاہے ہمارا معاشی مسئلہ ہو یا تعلیمی مسئلہ ہو یا سیاسی مسئلہ ہو, ہمارا اصل مسئلہ اخلاقی ہے, یہ مذہبی نہیں ہے.
مذہبی لوگ نیک ہوتے ہیں، لوگ اچھے نہیں ہوتے. اچھے ہونا اصل چیز ہے جو اخلاقیات سکھاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا آپ کو لازمی نہیں کہ آپ مذہبی ہوں تو آپ اچھے اخلاقی انسان ہو سکتے ہیں. مذہب کے بغیر بھی آپ اچھے اخلاقیات کا والا انسان ہو سکتے ہیں. تو ایک نوحہ ہے، لیکن اس میں کوئی راہ ہمیں نہیں ملتی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں اس نوحے میں ہم شریک ہیں اور اس درد کو محسوس بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں ہم اس میں، لیکن کوئی اگر اس میں حل ہے تو میں اس تک نہیں پہنچ سکا. بہت شکریہ.